السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اذان کے بارے میں پڑھیں گے اور اذان کے بارے میں خصوصی طور پہ یہ جانیں گے کہ ہماری مین غلطیاں جو اکثر عوام بھی کرتی ہے وہ کون سی ہیں، ان کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کو کھچاؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، طرز بنائی جا سکتی ہے، لحن بنایا جا سکتا ہے، لمبا کیا جا سکتا ہے، کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کو کھینچنا مناسب نہیں ہے، جو بلا وجہ عوام ایسے کھینچتی رہتی ہے طرز بنانے کے چکر میں، اور کچھ ایسی غلطیاں ہیں کہ وہ الفاظ بگڑ جاتے ہیں جس کے ساتھ معنی بھی بگڑ جاتا ہے اور بجائے ثواب کے ہمیں گناہ ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ اذان کے بارے میں تھوڑا سا مختصر سا کر کے میں مین غلطیاں جو ہیں جو اکثر سننے میں آتی ہیں وہ انشاءاللہ بتاؤں گا، اس کے بعد پھر اذان پڑھنے کا طریقہ اور ساتھ میں انشاءاللہ اقامت کو بھی تھوڑا سا بتا دوں گا۔ اس سے پہلے ہم نے مدنی قاعدہ کورس کے نام سے ایک پلے لسٹ تیار کی ہے جس میں پورا مدنی قاعدہ پڑھا ہے، سارے اسباق۔ اسی طرح سے پھر نورانی قاعدے کے حوالے سے وہ نورانی قاعدہ بھی پورا نورانی قاعدہ کورس کے نام سے اسی چینل پہ پلے لسٹ پڑی ہوئی ہے، جس میں الحمدللہ پورا نورانی قاعدہ جو ہے وہ اول سے آخر بتایا گیا۔ اس کے بعد پھر لیرن نماز کے حوالے سے انشاءاللہ اس میں بھی سارا کچھ آئے گا۔ ہمیں پڑھنی اذان اس طرح سے ہے کہ ہم نے وضو کرنا ہے، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا ہے، اذان شروع کرنی ہے، اور حی علی الصلاۃ پہ سیدھی طرف اور حی علی الفلاح پہ الٹی طرف منہ کرنا ہے، یعنی منہ گھمانا ہے، پورا نہیں گھومنا۔ اس طرح سے اذان پڑھی جا سکتی ہے، بچے بھی اذان پڑھ سکتے ہیں جبکہ ان کو پتہ ہو اور سمجھدار ہوں۔ وضو کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، بغیر وضو پڑھ دی تب بھی ہو جائے گی لیکن وضو کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اب اذان کے بارے میں دیکھ لیں جی، جو ہماری مین غلطیاں ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ ہے اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر میں جو ہے لفظ کو باریک پڑھتے ہیں، اس کو حالانکہ موٹا پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ اکبر میں جو را ہے وہ ساکن کریں گے، اس کو اکبری اکبرو اس طرح کا نہیں کہیں گے۔ بعض بزرگ ایسے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ اللہ اکبری اللہ اکبر ایسے کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اب لفظ جو اکبر ہے اس میں بھی بعض غلطی کرتے ہیں کہ بار کر دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بار کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بر آئے گا، بار نہیں آئے گا۔ لفظ اللہ کی لام کو موٹا کریں گے، اکبر میں وقف کریں گے، اور اس میں بھی اگر دونوں ملا کے پڑھیں گے، جیسے اللہ اکبر یہ دو ملا کے ایک جملہ ہوتا ہے، اس کو دو مرتبہ کہنا ہوتا ہے، یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے آپ نے، 2 مرتبہ پہلے ملا کے پھر 2 مرتبہ۔ اب جب یہ علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے پھر تو آئے گا اللہ اکبر، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ آئے گا اللہ اکبر۔ را جو ہے نا اس کو لفظ اللہ کی لام سے ملا دیں گے، بیچ میں جو لفظ اللہ کا الف کھڑا ہے اس کو ختم کر دیں گے، را کو لام کے ساتھ ملائیں گے، تو یہ بن جائے گا اللہ اکبر ایسے کر کے۔ اور اگر ملائیں گے نہیں تو پھر یہ پڑھیں گے اللہ اکبر۔ کوشش کریں گے لفظ اللہ کی لام کو موٹا پڑھیں، اور قاف کو موٹا نہیں کرنا، نہ ہی قاف کو ہلانا ہے، جیسے اکبر ایسے نہیں، اکبر نہیں بلکہ اکبر، کاف بریک ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ را کو موٹا پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ قانون کے مطابق را موٹا پڑھا جائے گا۔ دوسرا جملہ دیکھیں جی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہاں پر بعض کرتے ہیں اشہدو کر دیتے ہیں، ہاں بیچ میں سے 2 آنکھوں والی یہ کھا جاتے ہیں، اشہدو نہیں بلکہ اشہدو، اس طرح سے یہ زیادہ بہتر۔ اور آگے بعض پڑھتے ہیں ان لا، الف کے بعد نون ہے، نون کے بعد آگے پھر لام الف لا ہے، تو پڑھتے ہیں ان لا، تو یہ غلط ہے۔ قانون یہ ہے عربی کا کہ جب تشدید والا حرف ہو اس سے پہلے ساکن ہو تو جو ساکن ہے اس کو ختم کر دیں گے، اس سے پیچھے جو متحرک ہوگا اس سے ملا کے پڑھیں گے۔ تو اب الف جو ہے وہ لام کے ساتھ ملے گی، نون جو ہے بیچ میں ساکن ہے یہ ختم ہو جائے گا، قانون عربی کا یہی ہے۔ تو اس کو ان لا نہیں کریں گے بلکہ الف کو لام سے ملا کے اللہ الہ کریں گے، اللہ، ان لا یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اشہدو ہا کو واضح کریں، اللہ الف کو لام سے ملائیں، اور آگے الا اللہ میں لام کو، جو لفظ اللہ کی لام ہے اس کو موٹا پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور آگے وقف جب ہوگا تو وقف میں جو ہے ہا ساکنہ ہو جائے گی، ساکن ہو جائے گی، تو الا اللہ۔ آگے تیسرا اشہد ان محمد رسول اللہ میں دیکھیں گے تو یہاں بھی اشہدو نہیں اشہدو، ہا کو واضح کرنا ہے، اور انا میں جو نون ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے، غنہ کرنا ہے۔ غنہ اور چیز ہے، غنہ یہ ہے کہ آپ ناک میں آواز لے جا کے پڑھیں گے، جیسے
اب یہ ناک میں آواز ہے، لیکن انا یہ نون کو کھینچ دیا گیا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ محمد کی جو میم ہے، لفظ محمد کی میم، اس پہ بھی غنہ کر سکتے ہیں، جیسے اس کو غنہ کہیں گے، اور محمد یہ غلط ہو جائے گا۔ آگے دال کے اوپر 2 زبریں پڑھنی ہیں، پیشیں نہیں پڑھنی۔ پہلا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں 2 پیشیں ہیں، اور یہاں پر جو ہے 2 زبر ہے۔ زبر آنے کی وجہ بھی یہ لفظ جو ہے انا یہی ہے۔ عربی کا قانون ہے لفظ انا، انا، لاکنہ، لیتا، اللہ، جب یہ آئیں گے تو بعد والے کو مفتوح یعنی زبریں دے دیں گے، زبر لگا دیں گے، تو اس لیے انا آنے کی وجہ سے لفظ محمد کی دال کے اوپر 2 زبریں لگا دی گئی، ورنہ یہ اصل میں محمد الرسول اللہ ہے اگر انا انا نہ آئے تو۔ اور آخر میں بھی رسول اللہ کرنا ہے، رسول اللہ، یعنی لام کے اوپر زبر نہیں، پیش پڑھنی ہے، اور لام لفظ اللہ کی جو لام ہے اس کو موٹا پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، رسول اللہ ایسے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور آخر میں ہا بھی اگر واضح ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ ساکن ہو جائے گا۔ یہ دونوں جملے اسی طرح سے ہیں۔ اس سے آگے جو جملہ ہے وہ ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اچھا، حی علی الفلاح ہے نا جو دوسرا جملہ، علی الفلاح، لام سے مل رہی ہے، علی الفلاح، تو اسی کو دیکھتے ہوئے پچھلے جملے میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ بھی لام کو لام سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے حی علی الصلاۃ، تو علی الصلاۃ یہ غلط ہے، لام جو ہے وہ لام سے نہیں ملے گی بلکہ الف اور لام بیچ میں خالی کھڑے، ان کو چھوڑ دی جائے گا، اور لام جو ہے اس کو صاد کے ساتھ ملایا جائے گا، علی الصلاۃ۔ تو یہ پہلے والا علی الصلاۃ لام صاد سے ملے گی، دوسرے والی لام سے ملے گی، تو پہلا علی الصلاۃ پڑھنا ہے، علی الصلاۃ غلط ہو جائے گا۔ اور حیہ میں یا کو کھینچنا نہیں ہے، حی پہ طرز کر سکتے ہیں، آپ لحن بنا سکتے ہیں، لیکن حیا کے یا کو کھینچنا نہیں ہے، یعنی حیا علی الصلاۃ یہ غلط ہو جائے گا، اور حی علی، اب دیکھیں نا، حی جتنا مرضی کر لیں لیکن یا نہیں کھینچیں گے، حیا یا نہیں کھینچیں گے۔ اور آگے علی الصلاۃ جو آخر میں گول تا ہے، صلات میں گول تا جو ہے یہ وقف کی صورت میں ہا ساکن سے بدل جاتی ہے، یعنی اس کو ہا بنا دیں گے، اور ہا بھی ساکن جس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتی، تو یہ وقف میں بنے گا صلاح، یعنی ہا پڑا جائے گا آخر میں، وہ بھی ساکن، ہلکی سی اس کی آواز نکلے گی، لیکن یہ تا ختم ہو جائے گا۔ اور آگے جو حی علی الفلاح ہے اس میں بھی حیا کی یا کو کھینچیں گے نہیں، طرز کے طور پہ حی کر سکتے ہیں لیکن حیا نہیں کر سکتے، اور علی الفلاح میں ہا بریک نکالنے کی کوشش کریں گے، پیچھے جو ہے ہا گول تا جو ہے وہ ہا بنے گی موٹی، لیکن یہاں بنے گی بریک، تو اس کو بریک پڑھنے کی کوشش کریں گے، جیسے حی علی الفلاح ایسے کر کے۔ اس کے بعد آگے اگر فجر کی اذان آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں الصلاۃ خیر من النوم آئے گا، تو اس میں بھی آپ جو ہے الف کو صاد سے ملائیں، الصلاۃ، اور خی کریں گے، خے نہیں کریں گے، بعد مجہول پڑھتے ہیں خیرم، خے غلط ہو جائے گا، خی، اور اسی طرح سے نوم، یعنی آپ نے معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے۔ نوم بعض پڑھتے ہیں من النوم، نوم نہیں نوم، الصلاۃ خیر من النوم، یہ ایک جملہ، اسی طرح سے دوسرا، اور صاد کو آپ نے سیٹی والی بھی ہے موٹی بھی ہے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا، یعنی الصلاۃ، لات یہ لام موٹا نہیں کرنا، صرف لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا، وہ بھی جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو، زیر ہو تو وہ بھی باریک ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ اقامت کہتے ہیں تو اقامت میں ایک جملہ اور ہوتا ہے، قد قامت الصلاۃ، تو یہ بھی قاف موٹا ہے، دوسرا قاف بھی موٹا ہے، اور قد قامت الصلاۃ، قد قامہ نہیں کرنا، قامہ، قاف کے بعد الف ہے، قد قامت الصلاۃ، اور یہ جب وقف کریں گے تو گول تا جو ہے یہ ہا ساکن سے بدل جائے گی، تو اس کو بنیں گے، یہ پڑھیں گے قد قامت الصلاۃ، الصلاۃ ایسے کر کے، اور اگر ملا کے پڑھیں گے کیونکہ اقامت میں اکثر جلدی جلدی پڑھ جاتا ہے تو پھر پڑھیں گے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، کیونکہ پہلا ہم نے ملا لیا، دوسرے پہ وقف کرنا ہے، تو پہلا قد قامت الصلاۃ، آگے قد قامت الصلاۃ، تو اس طرح سے
और आगे आखिरी जुमला वही अल्लाह अकबर मिला के पढ़ेंगे तो रा को लाम से मिलाएं, अल्लाह अकबर मिलाना नहीं है तो फिर अल्लाह अकबर। लफ्ज़ अल्लाह की लाम को मोटा पढ़ेंगे, काफ को ठहराव के साथ पढ़ेंगे, मोटा नहीं करेंगे, और रा को भी मोटा पढ़ने की कोशिश करेंगे। आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पर भी आपने लफ्ज़ अल्लाह की लाम को पुर पढ़ने की कोशिश करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाकी आप मज़ीद देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से क़ुर्रा हज़रात ऐसे पढ़े हैं जिनकी बहुत प्यारी आवाज़ में अज़ानें पढ़ी हैं, वो आप डाउनलोड करके उनकी नकल उतार सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आपके और ज़्यादा बेहतर, आप अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं, तर्ज को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ मैं गलतियों के हवाले से कोशिश करूँगा कि जो ऐसी बिला वजह खींच देते हैं और ऐसी बिला वजह गुन्ने करते हैं, तो उनके हवाले से मैं यहाँ पर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला